رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے بارے میں جامع رپورٹ ایک ہفتے کے اندر تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں، کشمیری رہنماؤں اور سول سوسائٹی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے تاریخی خطاب کے دوران کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع لکی مروت میں 17 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور T20 ایشیا کپ کا فائنل کل دبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ امداد اور بحالی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی جا سکے۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد اور بحالی کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین کو صوبوں اور صوبائی ہنگامی امدادی اداروں کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو دریائے ستلج کے قریب M5 کے سیلاب سے متاثرہ حصے پر بحالی کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا کر جامع رپورٹ مرتب کر کے ایک ہفتے میں پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت کو فروغ دینے، بالخصوص ملیشیا کو پاکستان سے گائے کا گوشت برآمد کرنے سے متعلق ٹھوس منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت بڑھانے کے بارے میں نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ملیشیا آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان اس کی حمایت کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں، اساتذہ، کشمیری رہنماؤں اور سول سوسائٹی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں تاریخی خطاب کے دوران کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ حل طلب مسئلوں کو مؤثر طور پر اجاگر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سابق سفیر منظور الحق نے وزیر اعظم کے خطاب کو جامع اور وسیع موضوعات پر مشتمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں پاکستانی قوم کی اجتماعی خواہشات کی عکاسی کی گئی۔ یونیورسٹی آف پشاور کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عدنان سرور خان نے بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ کشمیریوں کے حقوق کے سرگرم کارکن اور جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کی وائس چیئرمین الطاف حسین وانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے تاریخی خطاب کے دوران مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین بھرپور انداز میں اجاگر کرنے پر سراہا۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان دیرینہ تسویہ طلب تنازعات پر پاکستان کا اصولی موقف کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اس کے بھائی چارے کے گہرے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھی وزیر اعظم کے خطاب کو سراہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ خطاب محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں 17 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فطر الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر کی گئی۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 17 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور حوصلے کو سراہا اور کہا کہ یہ کوششیں پاکستان سے بھارتی حمایت یافتہ فتن الخوارج کے خاتمے تک پختہ قوم کے عزم کا اظہار ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر افواج کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے طلب کیا گیا ہے۔ اور ٹی20 ایشیا کپ کا فائنل کل دبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔